اچھا جی، تو کیا واقعی ایک رات میں قسمت بدل سکتی ہے؟ یہ سوال تو ہر کوئی سوچتا ہوگا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی ہی وائرل پیشن گوئی کے بارے میں۔ یہ ہے فروری 2026 کے لیے ایک نجومی کا دعویٰ ہے کہ کچھ خاص دنوں میں سب کچھ بدل سکتا ہے۔ چلیں اس دلچسپ پیشن گوئی کو کھول کر دیکھتے ہیں کہ آخر اس میں ہے کیا۔ تو اس پوری پیشن گوئی کا جو مرکزی وعدہ ہے نا، وہ اس جملے میں چھپا ہے: ایک ہی رات میں کایا پلٹنے کا عمل۔ یہ سن کر ہی لگتا ہے کہ بھائی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہو رہی، یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے اور فوراً انسان کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس کے پیچھے بنیاد کیا ہے؟ دیکھیں، اس نجومی نے فروری کے پہلے 10 دنوں کو، یعنی 1 سے 10 فروری، ایک بہت ہی پاورفل، بہت طاقتور وقت قرار دیا ہے۔ اور سب سے دلچسپ بات کیا ہے کہ جو پیشن گوئیاں ہیں وہ سب کے لیے ایک جیسی نہیں ہیں، بلکہ نام کے پہلے حرف کے حساب سے الگ الگ ہیں۔ مطلب ہر کسی کے لیے ایک مخصوص ہدایت ہے۔ تو سب سے پہلے ان 9 خوش قسمت حروف تہجی کی بات کرتے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی قسمت اس پیشن گوئی کے مطابق چمکنے والی ہے۔ اچھا جی، تو یہ ہیں وہ حروف AFHIKQRS اور Y۔ اگر کسی کا نام ان میں سے کسی حرف سے شروع ہوتا ہے تو اس پیشن گوئی کے مطابق ان کی انرجی تو بس آسمان کو چھونے والی ہے، مطلب کہ بہت زبردست وقت آنے والا ہے۔ اب دیکھیں، سب 9 حروف کی تفصیل میں تو نہیں جا سکتے، تو یہاں کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے کہ اے سے شروع ہونے والے ناموں کے لیے کیریئر میں بہتری اور جاب چینج کا اشارہ ہے۔ پھر ایچ والوں کے لیے کہا گیا ہے کہ کامیابی شروع ہو رہی ہے اور سکون محسوس ہوگا۔ کے والوں کے لیے تو سرمایہ کاری اور دولت میں اضافے کی خوشخبری ہے، اور وائی والوں کے لیے بتایا گیا ہے کہ منفی اثرات ختم ہوں گے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیریئر، رشتے، پیسہ، ہر چیز کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتایا گیا ہے۔ اور یہ دیکھیں، خاص طور پر ایج والوں کے لیے یہ مشورہ دیا گیا ہے: ناممکن پر یقین رکھیں۔ کتنی زبردست بات ہے نا؟ یہ جملہ اس پوری پیشگوئی کے مثبت انداز کو بہت اچھی طرح دکھاتا ہے۔ مطلب لوگوں کو ہمت دی جا رہی ہے کہ وہ بڑا سوچیں۔ لیکن جیسا کہ ہوتا ہے، ہر کسی کے لیے صرف اچھی خبر نہیں ہے۔ کچھ وارننگز اور دوسرے مشورے بھی دیے گئے ہیں۔ تو اب ذرا اس کہانی کا دوسرا رخ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں، 2 بالکل الگ الگ گروپس بنائے گئے ہیں۔ ایک طرف تو وہ حروف ہیں جیسے اے، ایف اور ایم، جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کی دعائیں قبول ہوں گی، اور دوسری طرف ٹی اور ڈبلیو ہیں جن کے لیے ہدایت ہے کہ دوسرے لوگ ان کی منفی انرجی سے بچیں۔ مطلب بالکل الٹ قسمت۔ اچھا، اب یہ کچھ دوسرے حروف کے لیے فوری ہدایات ہیں۔ جیسے بی والوں کے لیے کام میں رکاوٹوں کا اشارہ ہے، ڈی والوں کو بیکار بحث سے بچنے کو کہا گیا ہے، ای والوں کو اوور تھنکنگ سے منع کیا ہے، جے والوں کو دھوکے سے ہوشیار رہنے کی تاکید کی گئی ہے، اور اسی طرح ایل، یو اور ڈبلیو کے لیے بھی مختصر مشورے ہیں۔ مطلب چھوٹی چھوٹی لیکن اہم باتیں۔ تو اب آتے ہیں اس پوری کہانی کے شاید سب سے اہم حصے کی طرف، وہ ایک خاص عمل یا طریقہ جو سب کے لیے بتایا گیا ہے۔ مطلب اس سے فرق نہیں پڑتا کہ نام کس حرف سے شروع ہوتا ہے، یہ منفی اثرات کو دور کرنے کے لیے ایک یونیورسل حل ہے۔ اب اس عمل کی ڈیٹیلز میں جانے سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ عمل ہوتا کیا ہے۔ دیکھیں، عمل کا مطلب ہے کوئی خاص کام، کوئی وظیفہ یا پریکٹس جو اکثر روحانی طور پر کیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد کسی خاص نتیجے کو حاصل کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ جو منفی اثرات سے بچنے کا عمل ہے، اس کے 4 بہت سیدھے سادے سٹیپس ہیں۔ پہلا، 11 اگربتیاں لینی ہیں۔ دوسرا، ان پر ایک خاص جملہ پڑھنا ہے۔ تیسرا، پوری توجہ سے یہ نیت کرنی ہے کہ جو بھی نیگیٹیوٹی ہے وہ دور ہو جائے۔ اور چوتھا، اور یہ کافی دلچسپ ہے، کہ سورس ویڈیو پر کامنٹ کر کے اس عمل کی اجازت لینی ہے۔ اس کی یہی سادگی شاید اس کو ہر کسی کے لیے آسان بناتی ہے۔ اور ہاں، اس عمل کی ایک بہت ہی اہم ڈیٹیل ہے، اور وہ ہے یہ نمبر 786۔ وہ جو خاص جملہ پڑھنا ہے نا، اسے ٹھیک 786 بار پڑھنا ہے، کم نہ زیادہ۔ ظاہر ہے اس عدد کی اس عمل میں کوئی خاص روحانی اہمیت بتائی گئی ہے۔ تو خیر، یہ سب پیشن گوئیاں، یہ وارننگز اور یہ عمل، ان سب کے پیچھے اصل پیغام کیا ہے؟ مطلب اس سب کا بنیادی نقطہ کیا نکلتا ہے؟ چلیں اس پر تھوڑا غور کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ یہ صرف قسمت کا کھیل نہیں ہے،
یہ جو سورس ہے نا، یہ ایک فریم ورک دے رہا ہے. یہ پیشن گوئیوں کو ایک عمل یعنی ایک پریکٹیکل کام کے ساتھ جوڑتا ہے. اس سے لوگوں کو ایک کنٹرول کا اور امید کا احساس ملتا ہے کہ وہ صرف قسمت کے ہاتھ میں نہیں ہیں بلکہ کچھ کر کے اپنے حالات بہتر کر سکتے ہیں. اور آخر میں یہ ایک بڑا سوال سامنے آتا ہے، اس غیر یقینی دنیا میں رہنمائی اور امید کے درمیان لکیر کہاں کھینچی جائے؟ یہ سوال ہمیں اس چیز پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ انسان ہمیشہ یقین کی تلاش میں کیوں رہتا ہے، اور اس تلاش میں اس طرح کی پیشین گوئیاں کیا کردار ادا کرتی ہیں.